آپ جتنا زیادہ ڈیفائنڈ ہوں گے نا اتنا آپ کو مارنا آسان ہے. لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت آپ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ہر ماحول میں، ہر حالات میں، ہر جگہ میں لوگ آپ کو، سسٹم آپ کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے. آپ کی فیملی میں لوگ، آپ کے آفس میں لوگ، آپ کی دوست یاروں میں لوگ، آپ کے دشمنوں میں لوگ آپ کو نا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو جب آپ کا پیٹرن ڈیفائنڈ ہوا ہوتا ہے نا اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہی ہے اور یہی اس کا مبلغ ہے، تو آپ کے خلاف پھر پروپوگنڈا کرنا یا آپ کو گرانا یا آپ کو مارنا اور آپ کے خلاف ایک کیمپین لانچ کرنا از ویری ایزی. لیکن جب آپ ڈیفائنڈ نہیں ہیں اور آپ انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنی ایکسپلوریشن میں انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنی سلیکشنز میں انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنی شادی میں انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنی اپروچ میں انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنے نیٹ ورک اور تعلقات میں انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنے پروفیشن میں انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنی تھنکنگ میں انڈیفائنڈ ہیں، آپ اپنے کلچر میں انڈیفائنڈ ہیں. اس کی کچھ نقصانات تو ہیں مگر اس کے کچھ ایسے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی مثال آپ لیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو ایک چیز کرنی آتی ہے اور وہ اس ایک چیز کا ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے اس ایک چیز کا. جب وہ آپ کو گرانے آئے گا تو وہ اپنی ایک فیلڈ کا پورا آرسنل اور پورا گولہ بارود چلائے گا آپ سے بات کرنے میں، آپ کو کنونس کرنے میں، آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالنے میں، آپ کی بنیاد ہلانے میں، آپ کو خریدنے میں. جس فیلڈ میں وہ چیتا ہے اور ڈیفائنڈ ہے اور اس نے زندگی لگائی ہے اس میں تو وہ سالڈ ہے. مگر ایک ایسا شخص جو 10 فیلڈز میں رہا ہوا ہے، 10 ایریاز ایکسپلوئٹ کیے ہیں اور ایکسپلور کیے ہیں اس نے، اور ادھر اس نے اپنا دل دیا اور دل لیا، ٹول لیا ہے اور ٹول دیا ہے. His heart has taken a toll on it. تو وہ سلو ہوگا، سسٹم میں لیٹ ریکگنائز ہوگا، لیٹ ڈسکور ہوگا، دیر سے ترقی ملے گی اس کو کیونکہ وہ ہاریزونٹلی ایکسپلور کر رہا تھا، یہ جلدی ورٹیکلی اوپر چڑھ گیا. تو ایسا شخص جب بات کرے گا تو اس کے جواب میں جو ڈیفائنڈ اٹیک کر رہا ہے اس پہ، اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، گھمانے کے لیے، باتوں میں اس کو الجھانے کے لیے 50 چیزیں زیادہ ہوں گی اس کے مقابلے میں. ایک انڈیفائنڈ لائف دشمنوں کو تنگ کرنے کے لیے بہت ہوتی ہے. ڈیفائنڈ آدمی اسکول پڑھا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، جاب شروع کی، شادی کی، بچے کیے، دیٹس اٹ. دوستیاں بھی ایک کلچر میں، دوستیاں بھی ایک برادری میں، تعلقات بھی ایک برادری میں، دل بھی ایک خاص برادری میں، ایک خاص علاقے میں، ایک خاص سٹیٹس کے لوگوں میں رہنا، ایک خاص سٹیٹس کے علاقوں میں رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، دل کبھی کھولنا ہی نہیں ہے. اپنے باپ دادوں کے یا اپنے سیلف کریٹڈ ایک سسٹم سے باہر سوچنا نہیں، دیکھنا نہیں، جاننا نہیں، دل نہیں دینا. اس نے اسی جگہ سے علم لینا ہے، اسی جگہ سے ڈیولپ ہونا ہے اور اسی جگہ پہ اس کی حرکت چل رہی ہوگی مائنڈ کی جس جگہ پر وہ ڈیفائنڈ ہوا. یہ بڑا جلدی پہنچے گا، اس رستے پہ جس پہ چل رہا ہے اس پہ پہلے بھی لوگ چل چکے ہیں. لاگ فائلز موجود ہیں، لوگوں کی سیرتیں موجود ہیں، استاد مل جائیں گے، دوست مل جائیں گے. ایک ڈیفائنڈ پیٹرن کے اوپر زندگی میں اکثر لوگ ڈیفائنڈ ہی رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کلیئر ہے نا سب اس کے اندر، بھائی یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، یہ ہوگا. اور اگر اس میں یہ نہیں ہوا تو اس میں پھر سب کی رائے موجود ہے اس ایک اسپیسیفک ایریا میں. جیسے خاندان کے اندر اپنی کسی خاندان میں شادی کرنے کے اوپر ایک بڑا سسٹم موجود ہے، ایک ڈیفائنڈ سسٹم موجود. تو فائدے ہی ہوتے ہیں خاندان میں شادی کرنے کے. مگر ایک آؤٹ آف کاسٹ دور دراز کی کسی عورت سے شادی کرنے میں جس کا نہ فیملی سے تعلق، نہ کلچر سے تعلق، نہ ذات پات سے تعلق، اور بالکل آؤٹ آف دا وے ہے، اسٹیٹس بھی چینج ہو، وہاں جانے کے اندر فائدے بہت ہوں گے، نقصان ہی ہو سکتا ہے بھیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کہاں سے ماریں گے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے کھانے کیسے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے. ماں اور بیوی کے بیچ میں ڈیفائنڈ ہو جائیں گے اگر آپ، تو بہت سکون میں ہو جائیں گے. اگر آپ ماں کے بچے ہیں اور بیوی کو ایج نہیں دینا، وہ بیوی کچھ عرصہ تڑپے گی، چیخیں مارے گی، خلاص اس کو سب سجدہ دینا پڑے گا، ماں سپریم ہو جائے گی پر. اور اگر آپ نے بیوی کے ساتھ ڈیفائنڈ کر لیا اور ماں کو سائڈ لائن کر دیا اور بیوی کو آپ نے کہہ دیا بھائی میں نے اپنا آپ تجھے فل دے دیا، میں ڈیفائنڈ ہوں تیرے ساتھ، اور ماں جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے کوئی ایشو کریٹ کرے گی تو میں تیری ہی لات اوپر رکھوں گا. ڈیفائنڈ ہے، سکون میں رہے گا، ریلیکس رہے گا، گھر میں اس کی ایک شانتی ہو جائے گی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ ایک اینڈ وہ لوز کر جائے گا، ماں کا اینڈ وہ لوز کر جائے گا. انڈیفائنڈ رہنے میں کہ دونوں کی اچھائیاں دیکھنا، دونوں کی برائیاں دیکھنا، اس کو بھی دیکھنا، اس کو بھی دیکھنا، اس کو ان کے بھی اچھائی دیکھنا، ان کی برائی کرنا، اس کے اندر ٹول بہت ہے، سٹریس بہت ہے، ٹینشن بہت ہے. دل بہت ٹوٹے گا، بے وفائیاں بہت ہوں گی، گھر چھوڑ کے باہر نکلے گا، علاقہ چھوڑ کے باہر نکلے گا، برادری چھوڑ کے باہر نکلے گا، مینٹلی باہر نکلے گا. سٹریس زیادہ ہے، انکنسسٹنسی بہت ہوتی ہے، مستقل غیر مستقل مزاجی آ جاتی ہے، فوکس بہت مشکل سے رہتا ہے. آدمی ہر وقت، کوئی وطن نہیں اس کا، کوئی دیس نہیں اس کا، کوئی دیش نہیں اس کا، کوئی دل نہیں اس کا، مطلب ہر وقت چھلانگے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی یہاں. تو اس کی اپنی انسرٹنٹیز ہیں مگر اس کی اپنی سرٹنٹیز ہیں. لیڈر ڈیفائنڈ پیٹرن سے بھی آتے ہیں، لیڈرز انڈیفائنڈ پیٹرن سے بھی آتے ہیں.
لیکن अनडिफाइंड पैटर्न्स के लीडर, क्लासी लीडर, दुनिया के ऊपर जितने भी लीडर्स आए हैं जिन्होंने राज किया दुनिया में, वो हमेशा मिसफिट्स थे। वो आग ही उनके अंदर जो पुश था ना उनका, वो मिसफिट होने की वजह से था। जितने भी फिटेड सिस्टम में आए ना, आपने कभी इनमें से इंकलाब नहीं देखा होगा इनके। वो कभी पसंद नहीं करेंगे एक ऐसे इंसान की बात को जो इंकलाबी बातें, इंकलाबी सोच है, ठीक है, इनोवेटिव क्रिएटिविटी है जिसके अंदर। आपको कभी नहीं फील होगा एक डिफाइंड पैटर्न में सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड इंसान एक ऐसी आदमी की बातों को पसंद करें जिसमें रिस्क है, जिसमें 90-10 का रिस्क है। ये 70-30 का रिस्क ले लेंगे, 90-10 वाला रिस्क नहीं लेंगे। ऑल इन कभी नहीं करेंगे, ऑल ऑन स्टेक कभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया होता है।